ایک ڈیویڈنڈ پورٹ فولیو بنانا چاہ رہے ہیں، یہ ٹاپ 20 نہیں آپ نے چوز کرنے، ورنہ آپ کی گروتھ صرف 13% ہوگی، کو 13,400 ملیں گے. لیکن اگر آپ میرے اس کے فارمولہ کے تحت چلیں گے تو آپ کو اسی 1 لاکھ پہ 19,000 ملیں گے. یہ کافی بڑا جام. ایلگو ایکس ٹریڈنگ میں خوش آمدید. دنیا کا سب سے آسان ترین چیز ہے پیسہ کمانا. وہ کیسے میں آپ کو بتاؤں گا. ڈیویڈنڈ سٹاکس، بیسٹ ڈیویڈنڈ سٹاکس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کون سے ہیں اور آپ کو کس میں انویسٹ کرنا چاہیے اور آخر کیوں. مثلاً آپ جیسے نارملی اگر آپ ڈیویڈنڈ سٹاکس دیکھنا چاہیں تو یہاں پی ایس ایکس کی سائٹ پہ جائیں، PXX20، یہ سب کو پتہ ہے، تو وہ ٹاپ 20 سٹاکس آپ کو دکھا دیتا ہے. تو یہ وہ ٹاپ 20 سٹاکس ہیں جو اگر آپ نے اس میں 1 لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوتا 1 سال بعد، 1 سال میں آپ کو 13,000 تقریباً آپ کو ڈیویڈنڈ ملتا. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں بینک زیادہ دیتا ہے، لیکن کوئی نہیں، اس میں وہ سود بھی ہے ویسے تو، لیکن یہ 13,000 آپ کو ڈیویڈنڈ ملتا. لیکن اس کے ساتھ جو آپ کو ریٹرن ہوتا، جو آپ کی ویلیو پہ جو آپ کو ملتا وہ 80% ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، میں نے یہ 13% نہیں لینا، میں نے یہ 19% لینا ہے. 19%، کیونکہ ان 20 کمپنیوں میں سے کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں یا کرتی ہیں، جو کچھ کمپنیز ہیں وہ جو نارمل پرفارم کرتی ہیں. اس میں بہت ساری کمپنیاں مجھے ذاتی طور پہ بھی پسند ہوں گی، لیکن ہم نے ذاتیات پہ پسند ناپسند نہیں کرنا، ہم نے پرفارمنس پہ پسند کرنا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کے مطابق سب سے جو بیسٹ اسٹاک جو ہائیسٹ ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے، اچھا وہ سنہری بینک کا، اس نے 35% دیا ہے. اور جو انٹرنیشنل اسٹیل ہے ISL اسی ٹاپ 20 میں شامل ہے، لیکن اس نے جو ڈیویڈنڈ دیا ہے وہ اس کی ییلڈ 6.51 ہے. تو اب ایگزامپل ہے، میں آپ کو اب ہم کیا کریں گے. ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور ہم نے ٹاپ 10 ڈیویڈنڈس میں انویسٹ کرنا ہے، اور اپنی جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے وہ 19.81 19.18 بنانی ہے. تو یہ ہمارا گول ہے. اچھا یہ ایک بہت کمپلیکس اور کافی مشکل انالیسز ہے. جس طرح میرے انالیسز شارٹ ڈے ٹریڈنگ میں کامیاب ہوتے ہیں، اسی طرح ڈیویڈنڈ ییلڈ میں بھی 100% کامیاب کریں گے. یہ ایک لانگ ٹرم ہے، اس میں تو غلطی کی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے، اس میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. تو میں پہلے تھوڑا سا بتاؤں گا کہ میں نے کیسے انالیسس کیا سارے یہ سارے سٹاکس ٹاپ 20 انالیسس کیے. یہ کہیں سے آپ کو، یہ نیٹ سے نہیں لی ہوئی چیزیں، یہ ذاتی بنائی ہوئی ہیں، ذاتی کی ہوئی ہیں. کسی بھی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی انکم ہے اس کا 50% آپ نے، جو میں سمجھیں میرا 50% ڈیویڈنڈ بیس کمپنیز کے اندر ہے، اور جس سے مجھے ریونیو بھی، ڈیویڈنڈ بھی مل رہا ہے اور میرا کیپٹل بھی گرو ہو رہا ہے. 80% کیپٹل میرا گرو ہوا ہے سمجھیں، ٹھیک ہے. 80%، 1 لاکھ تھا تو 1,80,000 ہو گیا، لیکن ساتھ 13,000 مجھے یہ بھی ملا، تو 100% مجھے ریٹرن ملا 1 سال کے اندر، ڈبل ہو گیا پروفٹ. تو دنیا کوئی بزنس ایسا نہیں دیتا، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی اگر اسٹاک کی تو آپ دیں گے. میں نے یہ سارا انالیسس کیا ہے، ساری کمپنیوں کو پہلے تو لکھا ہے، پھر اس کا مارکیٹ کیپ لکھا ہے، یعنی کہ وہ کتنی پاورفل کمپنی ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ریشو لکھا ہے اس کا، ٹھیک ہے، پی ریشو ہے. پھر ڈیویڈنڈ ریشو اس کی کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر 5 سالوں میں اس کی کیا ایوریج نکلتی ہے، اور لاسٹ پے آؤٹ جو ہے وہ کب ہوا ہے، جو جون میں تقریباً ہوا ہے. تو یہ میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ، اور یہ میری جو ڈسکارڈ کا چینل ہے اس کے اندر پڑی ہوگی، وہاں سے آپ لے لیجئے گا، یہ ساری آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا اس کے بعد جو فارمولا اپلائی کیا ہے، فارمولا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ڈیویڈنڈ ییلڈ از اکول ٹو اینول ڈیویڈنڈ پر شیئر اور شیئر پرائز. یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کس پروسیس سے کیا، اور فائنلی آپ کو لاسٹ 10 میں ڈیویڈنڈ بتاؤں گا. لیکن یہ میں آپ کو فارمولا ایک بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ فارمولے کے ساتھ جو بیسٹ ڈیویڈنڈ تھے وہ نکالے تھے، لیکن میں نے ورسٹ بھی نکالے تھے، جو سب سے فضول ترین ان کے اندر تھے، ان کی میں نے پھر ان کا جو میئرمنٹ تھی کہ میں نے کیوں کون سے پوائنٹس ہیں جن پہ میں نے ان کو ویلیو کیا، ٹھیک ہے. ان کی ویلیو اور ایکسپیکٹڈ ڈیویڈنڈ پر شیئر اور ڈسکاؤنٹ ریٹ اور ڈیویڈنڈ گروتھ ریٹ، جو ہم نے ان کو تقسیم کیا تو برابر ہے، وہ آ گیا، ٹھیک ہے. تو میں نے اس کے اندر ڈیویڈنڈ کی ییلڈ دیکھی، ان کا ریشو دیکھا، ٹھیک ہے.
ان کو کنسیڈر کیا P/P اور PS ریشوز کی ہے. یہ ساری فائنینس ٹرمز آپ سرچ کر سکتے ہیں نیٹ پہ. ویسے چیک ڈیویڈنڈ گروتھ ہسٹری ان کی چیک کی ہے, ان کی ارننگ کیش فلو چیک کیا ہے. یہ مینس کہ یہ 10 فیکٹرز ہیں, اس میں جا کے یہ سارے چیک کیے ہیں, پھر جا کے میں نے ان کو بیڈ جو تھے وہ نکالے ہیں. اچھا, جو ٹاپ ڈیویڈنڈ اگر آپ کے پاس آپ اگر کرنا چاہیں, آپ ایک پورٹ فولیو بنانا چاہیں, اب ہم یعنی کہ فائنل کی طرف چلتے ہیں. اگر آپ ایک ڈیویڈنڈ پورٹ فولیو بنانا چاہ رہے ہیں, یہ ٹاپ 20 نہیں آپ نے چوز کرنے, ورنہ آپ کی گروتھ صرف 13% ہوگی. ٹھیک ہے, 13,000 آپ کو 13,400 روپئے ملیں گے. لیکن اگر آپ میرے اس کے فارمولے کے تحت چلیں گے تو آپ کو اسی 1 لاکھ پہ 19,000 ملیں گے. یہ کافی بڑا جمپ ہے, یہ تھوڑا جمپ نہیں ہے, اور یہ بڑا کلیم ہے کافی. تو اچھا, اس میں تھوڑا سا ایک اور ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ ابھی تو یہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے, سب پرفیکٹ ہے. سم ٹائم مارکیٹ کے حالات کے مطابق اگر یہ دھڑنے چلے, یہ ہوا فلاں ہوا, چھوٹا موٹا اوپر ہو جاتا ہے. لیکن موسٹلی آپ کو ڈیویڈنڈ کا ایک چوز کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ گئے اور یہاں پہ جی کلک کیا اور ٹاپ 20 نکال لیے, پھر اس میں سے جو آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہیں, جن کی خوبصورت شکل ہے, جنہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ایسے نہیں ہے فائنینس, ایسے نہیں ہوتا فائنینس, ایسے نہیں چلتا فائنینس میں. آپ کو بہت جمع تقسیم میتھ کرنی پڑتی ہے. اچھا, اس کے بعد اگر آپ نے ٹاپ ڈیویڈنڈ کرنے ہیں تو نمبر 1 پہ سنیری بینک ہے, نمبر 2 پہ کوٹ ادو ہے, نمبر 3 پہ نشاط ہے, نمبر 4 پہ POL ہے, نمبر 5 پہ یونائٹڈ بینک ہے, نمبر 6 پہ لال پیر ہے, نمبر 7 پہ MCB ہے, نمبر 8 پہ حبیب میٹرو, نمبر 9 پہ اینگرو فرٹیلائزر ہے, اور نمبر 10 پہ بینک الحبیب ہے. اگر آپ کے پاس جو ڈیویڈنڈ اسٹاک ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے تو آپ نے بہت لاس کیا اپنا. آپ نے کوئی فائدے کا بس لوگوں کے کہنے پہ لے لیا نہیں, اس کو حساب کتاب کر کے لینا. جمع تفریق پیسے تو وہی ہیں جو انویسٹ کرنے ہیں. اچھا, اگر نیکسٹ چلتے ہیں, اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو تو آپ کیسے انویسٹ کریں گے. یہ ایک میں سنیریو دے رہا ہوں آپ کو. آپ نے سب میں 10% ان جو شیئرز ہیں سب میں 10% ڈال دینا ہے, سب میں, کیونکہ سم ٹائم کو سیکٹر چلتا ہے, سم ٹائم نہیں چلتا, تو ایکول سال کے اینڈ میں یہ ہو جائے گا. اور دوسرا سنیریو بھی چلتے ہیں. دوسرا سنیریو ایک اور ہے, اگر آپ مور اگریسو ہیں, مور آپ کمپریہنسو اور اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. نمبر 1 پہ تو آپ نے 10% ڈال دیا, جان چھٹی ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ اس کی مور ڈیٹیل میں جائیں گے کہ اس کو اور ایفیشینٹلی آپ اس کو انویسٹ کرنا چاہیں, تو اسی طرح ہی سنیری بینک میں آپ 18% ہی کریں گے. ٹھیک ہے, کیپکو میں آپ 13% ہی کریں گے, نشاط میں آپ 12.1% ہی کریں گے, POL میں آپ 9%. یہ جو ریشو ہے, جنہوں نے ٹاپ ڈیویڈنڈ دیا ہے تو اسی ریشو کے ساتھ ان کے اندر سارے انویسٹ کریں گے. تو ڈیویڈنڈ کو سمجھنے کے لیے میں صرف ایک اور بتا دوں اینڈ میں, یہ دیکھیں میں نے اگر آپ سارے نکالیں گے نا ڈیویڈنڈ ساری کی رپورٹس یہاں تو سب کی ڈیفرنٹ ہیں. کسی نے 24% دیا ہے, کسی نے 15% دیا ہے, ٹھیک ہے, کسی نے 35% دیا ہے, کسی نے 7% دیا ہے. یہ میں نے سارے نکال کے انالیسس کر کے سب کچھ کر کے, یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں جیسے آپ سمجھ رہے تھے. لیکن آپ کو ایک بنی بنائی اب رپورٹ مل گئی, اس بنی بنائی رپورٹس میں آپ نے اسی ریشو کے ساتھ ڈیویڈنڈ کرنے ہیں. اور کوئی ریشو کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. پیسے وہی ہیں, 1 لاکھ روپیہ وہی ہے. اب 1 لاکھ کو آپ نے ملٹیپلائی کر لینا, جو بھی ہو, 5 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, اس کے حساب سے آپ نے اسی طرح انویسٹ کر دینا ہے. تو انشاءاللہ آپ کا کیپٹل بھی ڈبل ہوگا اور ڈیویڈنڈ کا. اور جو ویڈیو ہے نا, میں زیادہ لائک شیئر کا نہیں کہتا, نہ مجھے لائک شیئر کی ضرورت ہے, کیونکہ جس نے نہیں کرنا اس نے اپنا نقصان کرنا ہے, میرا کچھ نہیں جاتا. تو اس لیے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنی یا نہیں دیکھنی, یا میں ڈی موٹیویٹ ہو کے یہ چینل بند کر دوں گا بس. اگر زیادہ اس پہ نہیں لوگ آئے تو مجھے اتنا ٹائم لگانے کی بتائیں کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو ہوپ فلی آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو, اور میں بہت اگریسو ہوں ارننگ کے اندر, تو آپ کو اچھا لگے گا. مزید جو شارٹ ٹریڈنگ ہے اس کی ویڈیو دیکھتے رہیں, مور اگریسو میرے انالیسز ہیں وہ دیکھتے رہیں. بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.